پر ہمیں جوائن کیا ہے نجم ولی خان نے۔ نجم ولی خان، یوزلی یہ ہوتا ہے کہ حکومت جس کی ہو وہی پارٹی ضمنی انتخابات میں بھی جیت سمیٹتی ہے، لیکن یہاں پر معاملہ تھوڑا الٹا ہو گیا ہے۔ اب کیا لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اس سے کس حد تک متاثر ہوگی؟ دیکھیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ حکومت جس کی ہو وہی الیکشن جیتتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور وہ غالباً ایک آدھ الیکشن جیتے تھے، کوئی 15-16 الیکشن ہار گئے تھے۔ کنٹونمنٹ کے الیکشن وہ پنجاب میں پوری طرح ہارے تھے۔ تو اصل میں ہر وہ ڈیولپنگ کنٹری، ہر وہ ترقی پذیر ملک جہاں پر لوگوں کی شکایات ہیں، لوگوں کو مشکلات ہیں، وہاں پر عمومی طور پہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اپنا بیانیہ زیادہ اچھے طریقے سے لانچ کر لیتی ہے۔ جیسے خود مہنگائی کے خلاف مسلم لیگ نون نے لانگ مارچ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، لیکن جب ان کی اپنی حکومت بنی تو ان کے لیے ناگزیر تھا کہ یہ چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے۔ مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا سیٹ بیک ہے، ایک بڑا نقصان ہے جو اس کو یہاں پر ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے 1985 سے یہاں پر سیاست کر رہی ہے۔ اس میں یہ دور بھی آیا یہاں پر کہ یہ 18 سیٹوں تک بھی محدود ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ وہی دور آیا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی آئے۔ تو سیاست میں جو ہے وہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کو یہ دیکھنا ہوگا، جیسے مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیا کہ ان سے غلطی کہاں پر ہوئی اور وہ کیا کیا چیزیں تھیں جو غلط ہوئی۔ تو جو اس وقت نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2-3 حوالوں سے غلطیاں کر گئی۔ ایک تو جو مہنگائی ہوئی اس کے اوپر ایک وہ عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اپنا بیانیہ پہنچانے میں ناکام رہے۔ یہ بات ماننی پڑے گی کہ میڈیا کے محاذ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے محاذ کے اوپر جب ہم بیانیے کی بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ نون کی جو ٹیم تھی جس نے ان چیزوں کو عوام کے سامنے کلیئر کرنا تھا، عوام کو اعتماد میں لینا تھا، اس میں وہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ انہوں نے اس چیز کو اہمیت نہیں دی، تو اس کے نتیجے میں وہی ہوا جو عوام تک ان کا پیغام نہیں پہنچا۔ وہ بتا نہیں سکے کہ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں وہ ریاست بچانے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں کو جب معاشی تکلیف پہنچی، مہنگائی ہوئی، تو انہوں نے اس کا انتقام لے لیا، اس کا جواب دے دیا۔ تو یہ تو دوسری بات، ہمیشہ سے پاکستان کے اندر اینٹی امریکہ جو ہے وہ نعرہ یہاں پر دکھتا ہے، یہاں پر مہنگائی کے خلاف نعرہ دکھتا ہے، یہاں پر مذہب کے نام پہ سیاست بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام فیکٹرز سے تھے، وہ سارے کے سارے ملے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو نعرہ بنا وہ اس کو بہت فیور کیا۔ مسلم لیگ نون کو کئی یو ٹرنز تھے جن کا سامنا کرنا پڑا۔ مثال کے طور پہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت کے طور پر سامنے آئی تھی، اس کے بعد وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوگی۔ اور سب سے بڑا مسئلہ تو یہ بھی بنا کہ حلقوں کے اندر وہ تمام امیدوار جن کو مسلم لیگ نون کے ورکرز، ان کے کارکن، ان کے عہدیدار جن کی مخالفت کرتے تھے، جن سے لڑتے تھے، جن کے ساتھ ان کے مقدمے بازیاں ہوتی تھی، جن کی طرف سے انہیں انتقامی کارروائیاں کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان سب کو کہا گیا کہ جاؤ ان کو ووٹ دو، ان کو سپورٹ کرو۔ تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا کسی بھی بندے کے لیے جو ہے۔ تو یہ تمام چیزیں میرے خیال ہے پارٹی اس پر سوچے گی، اور بڑی پارٹیاں جو ہیں اتنی آسانی سے نہ جاتی ہیں نہ ختم ہوتی ہیں۔ یہ ایک بڑا سیٹ بیک ہے مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اور مسلم لیگ نون اس کو کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ انہوں نے مشرف کے ماشاء اللہ کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک میاں نواز شریف جو تھے انہوں نے ایک ماشاء اللہ کے بعد دوبارہ آگے وزارت عظمت سنبھالی، دوبارہ پنجاب ان کے پاس آیا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، پرویز الہی سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہوئے ہیں۔ تو سیاست یہ چیزیں چلتی ہیں، وقتی طور پر انہیں نقصان ہوا، اور وہ نقصان میں سمجھتا ہوں پاکستان کی محبت میں تھا، پاکستان کو بچانے کے لیے تھا۔ خدا نہ خواستہ پاکستان سری لنکا بن جاتا اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ بے روزگاری ہوتی، یہاں پر بجلی پیدا نہ ہو رہی ہوتی، یہاں پر کارخانے بند ہو گئے ہوتے، یہاں پر بے روزگاری ہوتی، کون جواب دیتا اس کا؟ ہم سبسڈیز پر کب تک ملک چلاتے؟ مشکل فیصلہ تھا، انہوں نے اپنی سیاست نہیں بچائی، انہوں نے ریاست بچائی، اس کی قیمت ادا کی ہے۔ تو آنے والے دنوں میں شاید لوگوں کو سمجھا دیں۔ اچھا نجم ولی صاحب، ضمنی انتخابات کا ایک پہلو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس سے واضح ہو جائے گا کہ کس حکومت کی مقبولیت ابھی بھی زیادہ ہے، تو کیا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت ابھی بھی زیادہ ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اپوزیشن نے صرف باتیں کرنا ہوتی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ یہی کام مسلم لیگ نون نے، جیسے میں نے حوالہ دیا کہ لانگ مارچ کیا مہنگائی کے حوالے سے، اور کہا کہ بڑی مہنگائی کر دی ہے، حالانکہ جب وہ خود آئے تو انہوں نے اسے زیادہ کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ عمران خان جب اقتدار میں آتے ہیں یا ان کی پارٹی آتی ہے یا وہ دوسرے آتے ہیں تو کیا وہ پاکستان کو دیوالیہ کروا دیں گے؟ کیا وہ پیٹرول کی قیمت وہ نہیں کریں گے جو کہ بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق ہونی چاہیے؟ کیا وہ بجلی کی قیمت وہ نہیں کریں گے جس کے نتیجے میں ہمارے یہ بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں. عام آدمی صرف یہ سوچتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسہ نہیں. جی ٹھیک ہے نجم ولی خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ایک نتیجہ ہمیں موصول ہوا ہے، اپنی عوام تک پہنچا دیں. مظفر گڑھ کا یہ نتیجہ ہے پی پی 273 کا. سید سبطین رضا 52,631 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. یاسر عرفات جو ہے وہ 46,903 ووٹ لے کر ناکام رہے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. بہت زیادہ مارجن نہیں ہے، یہ جیت کا مارجن یا پھر ہار کا مارجن بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی سید سبطین رضا جو ہیں وہ جیت گئے ہیں. 52,631 ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں. نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. مظفر گڑھ پی پی 273 کا یہ حلقہ ہے جہاں پر یاسر عرفات جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے 46,903 ووٹ لے کر ہار گئے ہیں. جی بالکل، مظفر گڑھ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پی پی 273 میں جو ہے سید سبطین رضا 52,631 ووٹ لے کر جیت چکے ہیں، لیکن یاسر عرفات جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے 40,903 ووٹ لے کر ہار چکے ہیں. یہاں پر مسلم لیگ نون کی جیت ہوئی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے یاسر عرفات جو ہیں وہ ہار چکے ہیں. مظفر گڑھ سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. پی پی 273 سے سید سبطین رضا جو ہیں 52,631 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں. ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، جبکہ پی ٹی آئی یہاں سے ہار چکی ہے. نجم ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا نجم ولی خان صاحب، ابھی یہ نتائج آنے کے بعد مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا، شکست تسلیم کر لی، وفاداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا. اطلاعات کچھ یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز جو ہیں وہ بھی اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ممکنہ طور پر وہ وزارت اعلیٰ سے علیحدہ ہونے کا ذہن بنا چکے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک وفاداری کا جو ہے وہ ثبوت دیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے دیکھا بحرانی کیفیت ہو گئی، کرسیاں نہیں چھوڑیں. دیکھیں وقتی طور پر جذباتی طور پر ہم بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ درست فیصلہ کیا تھا اور غلط کیا تھا. اگر حمزہ شہباز کے حوالے سے جی ہاں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ انہوں نے نہ صرف عددی برتری جو ہے وہ تسلیم کر دی، بلکہ اس چیز پر بھی ابھی میری راجہ بشارت سے بھی بات ہو رہی تھی اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ اگر چاہیں تو سیاسی اور اخلاقی طور پر پہلے چھوڑ دیں، ورنہ 22 تاریخ کو اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. میرا خیال ہے حمزہ شہباز اخلاقیات کا مظاہرہ کریں گے. وہ اس فیصلے کو جس طرح کہ مریم نواز نے تسلیم کیا یا ملک محمد احمد نے یہاں پر تسلیم کیا، وزرداری اور اخلاقیات کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس عددی برتری آ گئی اور حمزہ شہباز چھوڑ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں کبھی نہ کبھی بیٹھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا، جذباتیت سے ہٹ کر، ذاتی نفع نقصان اور مشکلات سے ہٹ کر کے ہمیں اپنے ملک کو کس طرح چلانا ہے. کیا ہم ہمیشہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہوئے ایک جذباتیت کے اوپر اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ کیا ہم کبھی دنیا کے ایک ذمہ دار اور ایک ترقی کرنے والی ریاست کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے؟ کیا ہم ہمیشہ سبسڈی کی کلچر پر چلتے رہیں گے؟ ہم سستا پیٹرول خریدتے رہیں گے اور اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے ٹیکسوں سے جمع ہونے والے اور قرضے لے کر ہم وہ جو پیٹرول ہے وہ سستا عوام کو دیتے رہیں گے؟ اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمارا خزانہ جو ہے خالی رہے گا اور ہم یہاں پر ڈفلیاں بجاتے رہیں گے کہ ہم پوری دنیا کے مقابلے میں اپنے عوام کو سستا پیٹرول دے رہے ہیں. دیکھیں وقتی سیاسی نفع نقصان سے بالاتر ہو کر کبھی تو ہمیں اپنے ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا، کبھی اپنی معاشی حالت کے بارے میں سوچنا ہوگا، کبھی ہمیں اپنی اس یوتھ کے بارے میں سوچنا ہوگا، وہ یوتھ جسے ہم نے روزگار دینا ہے اور وہ معاشی ترقی سے آئے گا. وہ خالی خزانے والے ملک نہیں دیتے. ہم سری لنکا کی طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ جس نے اس قسم کے جذباتی فیصلے کیے حکمرانوں نے اور عوامی فیصلے کیے، پاپولر ڈیسیژنز لیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ آج وہاں کی پوری معیشت ٹھپ پڑی ہوئی ہے. وہاں پر اچھا نجم ولی صاحب، جیسے کہ مریم نواز نے ٹویٹ کیا اور بہت سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پی ٹی آئی کی شکست ہوتی تو کیا پی ٹی آئی بھی اسی سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرتی؟ مجھے معذرت کے ساتھ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے آج تک سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. جب وہ قومی اسمبلی میں نمبر گیم ہار چکے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح مسلم لیگ نون اس وقت جہاں پر پنجاب اسمبلی میں ہاری ہے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. اور یہاں تک معاملہ پہنچا کہ آج سپریم کورٹ کے ایک معزز جج نے اپنے فیصلے میں لکھا
کہ جو کچھ کیا جاتا رہا وہ غیر آئینی تھا، وہ غیر قانونی، وہ آئین کو سبوتاژ کرنا تھا، وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی اس پر جو ہے ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت لوگ جو ہیں مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، پیٹرول مہنگا ہوا ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے اگر اپنا مقدمہ صحیح طور پر لڑ پاتی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، تو شاید اس قسم کے یہ حالات نہ ہوتے۔ مسلم لیگ نون کو اپنی ناکامی، اپنی کمی، غلطی تسلیم کرنا پڑے گی۔ وہ عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے میں ناکام رہے، عوام ان سے پسند ہوئے، مہنگائی سے تنگ ہوئے اور اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا نجم صاحب آپ نے کہا کہ کب تک ہم جو ہے وہ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے رہیں گے، لیکن من حیث القوم ہمارے اندر بھی ایک چیز ہے، امریکہ مرد آباد کا نعرہ یہاں پر مقبول ہوتا ہے، الزام تراشی کے جو وہ نعرے ہیں وہ یہاں پر مقبول ہوتے ہیں، مہنگائی کے نعرے جو ہیں وہ یہاں پر مقبول ہوتے ہیں، اور عوامی مقبولیت کے یہ نعرے ہیں، سیاسی جماعتیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ جذباتیت کا شکار رہتا ہے، پاکستان ہمیشہ مالی بحران کا شکار رہتا ہے۔ ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس خزانہ خالی ہے، ہر حکومت جب آتی ہے تو وہ کہتی ہے ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم پھر ایک مرتبہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جذباتی نعرے بازی کرتے ہیں۔ ہم امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم انڈیا مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اپنی جو ایڈمنسٹریٹو کمی کو تائی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ عمران خان صاحب سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ بالکل درست کہتے ہیں مہنگائی ہوگی، لیکن آپ نے پاکستان کی تاریخ کے 70 برس میں 74 برس کے جتنی تاریخ ہے اس میں صرف 3.5 برس میں آپ نے 70% قرضے لے لیے، آپ نے اس ملک کے لیے کون سا میگا پروجیکٹ دیا، آپ نے اس ملک کی جی ڈی پی کو کتنا بڑھایا، آپ نے یہاں پر کتنی ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے، آپ تو 1 کروڑ نوکریاں کہہ رہے تھے، اور آپ نے خود میری اپنی فیلڈ میں صحافت کی بات کرتا ہوں، اس دور میں میرے ہزاروں دوست جو تھے بے روزگار ہوئے۔ میں یعنی کہ ہمیں تھوڑا سا لاجیکل ہو کے کبھی تو منطقی سوچنا پڑے گا، ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا، لیکن ہم جذباتیت کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں نعرے اچھے لگتے ہیں، ہمیں جذباتیت اچھی لگتی ہے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کچھ کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اس کو جو رسپانس کرے گی وہ بھی ان دا لانگ رن شاید یہی کام کریں، کوئی نعرے لے کر آ جائیں، کچھ اس قسم کی جذبات کے شروع کر دیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم پاکستان کو اسی طرح رکھیں گے۔ ہم جو 70 برس کی بات کرتے ہیں، ہم نے ایوب خان کے دور سے لے کے آج تک جی پاکستان نجم ولی صاحب اب ہمارے